چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے. بولے بولو کچھ سن لے گا. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ. جب تک سارے نہیں بولو گے میں ہمیں شک کچھ پہ رہنا ہے. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت، دے گیا ہے امامت. پیارے آقا کے پاس صحابہ پہنچے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. حضور خاموش. یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. آقا خاموش. جب تیسری دفعہ پہنچے تو فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. بات سن رہی تھی سیدہ عائشہ، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے ابا رقیق القلب ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں، کسی اور کو کہہ دیں. فرمایا ابو بکر ہی پڑھائے. اے پاشا پتنی چلو ٹھیک نہ لیے. فرمایا ابو بکر ہی پڑھائیں گے، ابو بکر ہی پڑھائیں گے. ایک وقت ایسا آیا، سن رہے ہیں، ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ نے حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. حضرت عمر کو اقامت ہو گئی، صفیں بن گئیں، اقامت ہو گئی. حضرت عمر نے تکبیر تحریمہ بول دی، اللہ اکبر کہہ دیا. آواز حجرہ رسول میں پہنچی. پیارے آقا سمجھ گئے ابو بکر کی آواز نہیں. پردہ ہٹا کے فرمایا لا، نہیں نہیں، عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے. عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے. عمر رب سے مانگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں آ سکتا. یہ ہمارے عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، کہ ہم نے صحابہ کو مانا ہے نسبت مصطفیٰ سے. وقت بچائیے میرا بھی اپنا بھی، اور مہمان لمبے اتنے منگوا رکھے ہیں ماشاءاللہ. مولانا مشتاق صاحب نے، پیر زید اظہر صاحب نے اتنے منگوا رکھے ہیں کہ میرے خیال میں رات ناکافی ہو جائے گی. مجھے جلدی جلدی جانے دیجئے. بولیے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا. صحابہ کو مانا ہے نسبت مصطفیٰ سے، آل بیت کو بھی مانا ہے نسبت. بولیے بولیے. میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے. سارے نہ بولیں، صرف سنی بولیں، صرف سنی بولیں. سنی بھی وہ بولیں جو اوپر سے بھی سنی ہیں اندر سے بھی سنی. میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، حسن میں حسین صحابہ. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، رفعت صحابہ. نعرہ تکبیر. اب میں نے ایک جملہ بولا بھئی سنی بولے تو تسی کو گھبرائے تھے نہیں؟ ہاں گھبرانا نہیں. انج بھی جڑے کہندے سن نہ گھبراوے ہو، وہ آج کل آپ گھبرائے. سبحان اللہ. سنی میں نے اس لیے کہا کہ سنی بولے، سنی کمزور نہیں ہوتا. سنی کیوں؟ وجہ
اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی۔ اے ہن منو چاہیے تے اے سی کہ میں اے اللہ جڑا جملہ بولن لگا اے میں پچھلے پاسے منہ کر کے بولدا، ہاں حضرات دی خدمت وچ پیش کردا، لیکن کوئی نہیں، ایویں ہی ٹھیک ہے۔ سنی کمزور نہیں ہوتا، بس کریں ٹھیک ہے، بس جلدی کر رہا ہوں انشاءاللہ، بس پرچی آئیے کہ جلدی ختم کریں۔ سنی کمزور کیوں؟ اس لیے کہ سنت کمزور۔ اب دیکھیں نا، ہم بولیں یا نہ بولیں، لفظ خود بولتے ہیں، لفظ خود اپنا تعارف کراتے ہیں، لفظ خود اپنی پہچان کراتے ہیں۔ سنی، اس کے پیچھے پاور ہے سنت۔ جنہوں نے سمجھ آئے صرف وہ بولنا، سارے نہ بولنا۔ جی سارے نو سمجھ آندی ہے تو پھر منتاں کیوں کراندے ہو؟ سنی، اس کے پیچھے پاور ہے سنت۔ جیسے لفظ ہے پاکستانی، یہ اب لفظ خود بتا رہا ہے، اس کے پیچھے پاور ہے پاکستان۔ فوجی، پیچھے پاور ہے فوج۔ امریکی، پیچھے پاور ہے امریکہ۔ سعودی، پیچھے پاور ہے سعودیہ۔ اسی طرح سنی، اس کے پیچھے پاور ہے۔ سنی کمزور نہیں ہوتا، اس لیے کہ سنت کمزور۔ سنی کمزور نہیں ہوتا، اس لیے کہ سنت کمزور۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ کاش میں یہ جملہ سٹیج کی جانب رخ کر کے سناتا، اس لیے کہ وہ جملہ آ گیا، سنی ضعیف نہیں ہوتا، اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی۔ کسی روایت کے بارے میں آپ سنتے ہو یہ روایت ضعیف ہے، ارے چھوڑیے، احادیث کے بارے میں آپ سنتے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن آپ کبھی نہیں کسی سے سنیں گے کوئی یہ کہے کہ سنت ضعیف ہے۔ سبحان کیا بات، توجہ ہے صاحبان؟ اجازت ہو تو عرض کروں کہ سنت کیوں ضعیف نہیں؟ حدیث تو ضعیف ہے، سنت ضعیف نہیں، اس لیے کہ سنت وہ ہے جس پر عمل ہے جماعت صحابہ کا۔ ہاں، جس پر عمل ہے صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لارے بے عیب ہم کو، کلام خدا برات صحابہ۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ بس یہ جملہ آخری ہے انشاءاللہ جی۔ نہیں تو انو اے نہیں نہ پتا بھی وہ جملہ ہے کنک لمحہ۔ جملہ آخری ہے۔ تھوڑا دل ہے مولوی بنو چھو مار مار دے، بس جملہ آخری ہے صاحبان، حضرت بس دار۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین۔ مجھے امید ہے حضرت مکی صاحب بھی سٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے کہ چلے گئے ہیں؟ چلے میں یہ انہیں سنا رہا ہوں سبق۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین، روزے کے مکین، روزے کے مکین۔ عرض کیا نا صرف سنی بولیں، روزے کے مکین، روزے کے مکین۔ اچھا بعض دفعہ ایک منٹ آستے صرف بٹھاؤ، ایک منٹ آستے، صرف ایک منٹ کے لیے بیٹھیے، صرف ایک منٹ کے لیے۔ یہ میرا آخری جملہ انشاءاللہ۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین۔ بعض دفعہ جملہ کوئی سامعین تک پہنچانے کے لیے مجھے ایک اور جملے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف کو بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا خواب کی تعبیر بیان کرنے کا۔
علماء سے سنتے رہتے ہیں آپ یہ باتیں، میں صرف جھلکی پیش کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف جیل میں ہیں، بادشاہ کو خواب آیا، بادشاہ کو جیسے ہی خواب آیا تو بادشاہ نے اپنا ایلچی بلایا، اپنا نمائندہ بلایا اور اسے بتایا کہ مجھے خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتا۔ وزیر کو بلایا اور اسے کہا مجھے خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتا۔ وزیراں نوں سورہ اخلاص نہیں آندی، خواب دی تعبیر کدوں آوے؟ کیا بات ہے، کیا واہ 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 واہ، انہیں کہا جی منو کی پتا خواب دی تعبیر کنوں کہندے نے؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اچھا وہ میرے ال ہے توجہ۔ اچھا چلو ریسٹ کر لو تھوڑی دیر، میں اتنے ہی ہاں، پھر کر لیں گے۔ سبحان اللہ، وزیر کہتا ہے جی مجھے کیا پتا تعبیر کسے کہتے ہیں؟ ہاں ایک بندہ ہے وہ تعبیر بتا سکتا ہے۔ کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے جیل میں، آپ کی جیل میں۔ علی پور والو اس طالب علم کی جانب توجہ رکھیے گا۔ بادشاہ کہتا ہے اسے لے کر آ، اسے کہہ میرے پاس حاضر ہو۔ نمائندہ آیا حضرت یوسف کے پاس جیل میں کہ اٹھو، بادشاہ نے کہا ہے میرے پاس حاضر ہو۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں میں نے حاضر نہیں ہونا، اسے کہے وہ میرے پاس حاضر ہو۔ گویا حضرت یوسف نے اس وقت بتا دیا تھا، نبی کو حاضر کرتے نہیں، نبی کے پاس حاضر ہوتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ بادشاہ چل کے آیا جیل میں حضرت یوسف کے پاس، خواب بیان کیا۔ میں عرض یہ کرنے لگا تھا وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ۔ ایک کارڈ کدی میرے گلے چ بھی ہوندا نا، میں بھی چنگا ٹرنا پھرنا آیا۔ بادشاہ آیا جیل میں اور کہا کہ خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف نے خواب سنا اور خواب سن کے فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، تیرے ملک میں 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں ہوں گی، خوب ہریالی ہوگی، خوب خوشحالی ہوگی۔ اگلے 7 سال بارشیں نہیں ہوں گی، قحط سالی ہوگی، خشک سالی ہوگی، فصلیں نہیں ہوں گی۔ یہ تیرے خواب کی تعبیر۔ اب بادشاہ نے منہ لٹکایا ہوا اٹھ کے جانے لگا۔ حضرت یوسف نے آواز دی، فرمایا بیٹھ تجھے ایک اس کا حل بتاتا ہوں۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ۔ وہ بادشاہ بیٹھ گیا۔ حضرت یوسف فرماتے تیرے مسئلے کا حل یہ ہے، اپنی قوم کو جا کے کہنا ہر خوشہ گندم سے دانہ باہر نہ نکالیں، ہر سٹے سے دانہ باہر نہ نکالیں، وہ خوشے پڑے رہیں، وہ سٹے پڑے رہیں، جتنے ضرورت ہوئے انہیں اٹھایا، جھاڑا، یا جو طریقہ اس وقت رائج تھا دانے نکالنے کا دانے نکال لیے، باقی سٹے پڑے رہیں، باقی خوشے پڑے رہے۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ۔ بادشاہ پوچھتے کیوں؟ حضرت یوسف فرماتے اس لیے کہ جو دانہ سٹے میں رہے گا، جو دانہ خوشے میں رہے گا، اس تک دیمک کا کیڑا نہیں پہنچے گا، اس تک دیمک کا کیڑا نہیں پہنچے گا۔ قاضی کو بات سمجھانا آسان ہو گیا، دانہ سٹے میں رہے، دانہ خوشے میں رہے، وہاں کیڑا نہ پہنچے۔ ابو بکر عمر روزے میں ہوں، وہاں کوئی کیڑا کیسے پہنچے؟ نہیں پہنچ سکتا وہاں پر روزہ اقدس میں کوئی، نہ چٹا کیڑا نہ کالا کیڑا۔ حلب کے کچھ بدبخت ایک زمانے میں انہوں نے
حلب کے کچھ بدبختوں نے ایک زمانے میں ناپاک جسارت کرنا چاہی، اور اس جسارت کے لیے انہوں نے امیر مدینہ سے تعلقات بنائے، انہیں وظیفے دیے، امیر مدینہ کو تحائف دیے، تعلقات اچھے بن گئے۔ ان کا ارادہ یہ تھا حلب کے ان بدبختوں کا کہ ہم روضہ اقدس کی کھدائی کر کے ابو بکر و عمر کے جسموں کو نکالیں گے۔ اس نیت سے انہوں نے امیر مدینہ سے تعلقات بنا لیے۔ پھر ایک دن کہا کہ جو مسجد نبوی کا خادم ہے اسے کہہ دے آج ہمارے کچھ بندے آئیں گے رات کو عبادت کرنا چاہتے ہیں مسجد نبوی میں، تو انہیں روکا نہ جائے۔ اس وقت کا جو خادمین کا انچارج تھا شیخ شمس الدین ثواب، اس نے اپنے ملازموں کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں کہنا، کچھ لوگ 40 بندے آ رہے ہیں آج مسجد نبوی میں عبادت کرنے کے لیے۔ اب شیخ شمس الدین اکیلا تھا، آدھی رات کا وقت ہوا، جو آج سیکورٹی کے انتظامات ہیں یہ اس وقت نہیں تھے۔ جب شیخ شمس الدین نے دیکھا کہ 40 ایسے بندے آئے کہ ان کے ہاتھوں میں کدال ہیں، گینتیاں ہیں، وہ سمجھ گیا کہ یہ غلط ارادے سے آئے ہیں، لیکن یہ اکیلا تھا، کیا کر سکتا تھا؟ اس نے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا، رب کے حضور التجا کی، اللہ میں بے بس ہوں، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بالکل بے بس ہو گیا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں لگتی۔ آج بھی آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں، باب السلام سے جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں آپ کے دونوں جانب ستون ہیں، ان ستونوں کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں، 175 176 177۔ ان 3 ستونوں کے درمیان قالین اٹھائیے، آپ کو کالے رنگ کے پتھر دکھائی دیں گے، وہ ترک بادشاہوں نے لگائے تھے۔ کیوں لگائے تھے؟ اس لیے کہ جب شیخ نے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ابو بکر و عمر کے جسموں کو تو نے تحفظ دینا ہے، زمین پھٹی، وہ 40 کے 40 زندہ دفن ہو گئے۔ یہ بات تاریخ مدینہ میں لکھی ہے، یہ بات تاریخ حرمین میں لکھی ہوئی ہے۔ اس بات کو شیخ عبد المعبود نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ترک بادشاہوں نے اس جگہ پر کالے پتھر لگا دیے، نشان عبرت رب نے بنا دیا، روضہ اقدس تک نہیں پہنچنے دیا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں دانا سکتے میں رہے، وہاں کیڑا نہیں پہنچ سکتا، ابو بکر و عمر تک کوئی کیسے پہنچ سکتا؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔